واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ امام رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ایک لبنان کا بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی میرے علاقے میں جو بھی بندے رہتے ہیں، کوئی بندہ میرے علاقے میں غریب نہیں رہے گا، کیونکہ میں سب کو اتنی دولت دوں گا کیونکہ وہ امیر ہو جائیں گے۔ ایک دن ایک فقیر نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح کتنا بڑا امیر ہے بادشاہ، وہ کیسے لوگوں کو امیر کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے علاقے میں کوئی غریب نہیں رہے گا کیونکہ میں سب کو اتنی دولت دوں گا، وہ امیر ہو جائیں گے۔ وہ جیسے فقیر چلا گیا، وہاں جا کے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، تو جیسے دروازہ اس نے کھٹکھٹایا وہ بادشاہ خود آ گیا۔ اس نے صدا لگائی کہ میں غریب ہوں، حقدار ہوں۔ بادشاہ نے سوچا کہ میرے علاقے میں تو کوئی غریب نہیں ہے، یہ کہاں سے غریب آ گیا؟ پھر وہ باہر آیا خود بادشاہ، اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے چھوٹا سا پیالہ پکڑا ہوا ہے کاسا، کہ وہ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں غریب ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو میرے علاقے میں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا میں تیرے علاقے کا ہوں لیکن غریب ہوں۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو اتنا خزانہ دوں گا آپ امیر ہو جاؤ گے۔ پھر وہ خزانہ لے کے آیا، جیسے وہ سونے کے اشرفیاں لے کے آئے، اس نے وہ اس پیالے میں ڈالی، جیسے وہ ڈالتا بادشاہ، اس کی بجنے کی آواز تو آتی لیکن وہ کچھ نظر نہ آتا۔ پھر اس نے کہا اور لے کے آؤ، وہ اور بوریاں لے کے آئے، اس میں بوریاں ڈالتا رہا لیکن وہ اس پہ بجنے کی آواز آئے لیکن نظر کچھ بھی نہ آئے۔ بادشاہ نے پوچھا حیران ہو کے اے فقیر یہ کیا معاملہ ہے، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ اس فقیر نے کہا یہ جو میرا پیالہ ہے یہ لالچ کا پیالہ ہے، اگر انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، اس کو جتنی بھی دولت دے دی جائے، جتنی دولت مل جائے، اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اور بھی لے آئیں، میرے پاس اور بھی آ جائے۔ اس لیے پھر اس نے کہا ٹھیک ہے یہ مجھے سمجھ آ گئی، یہ لالچ کا پیالہ ہے۔ پھر اس نے یہ سبق دیا کہ ہمیں لالچ سے ایسے بچنا چاہیے، اگر لالچ کے انسان کرتا رہے تو وہ دنیا کو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن ایک شخص نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، میں غریب ہوں، امیر ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ جب آپ اندازہ کریں جب اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے تو وہ کیا غریب رہنا تھا، وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ جب سال ہوا تو سال کے بعد اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ اتنا آپ کے پاس دولت ہے، اب زکوٰۃ بنتی ہے، آپ زکوٰۃ دے دے۔ وہ اس کے پاس جب دولت زیادہ آئی وہ لالچ میں آ گیا، اس نے کہا جب زکوٰۃ نکلتی ہے تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر جب تیسرا سال آیا تو بلکہ دوسرا سال جب آیا اس نے چاہا کہ چلو میں دے کے آؤں، تو جب وہاں پہ دینے کے لیے گیا تو اللہ کے نبی ناراض ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو لالچی انسان ہے، تو جا، ہم تو اس سے کوئی چیز نہیں لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ دیکھو اس لالچی انسان کے پاس کیا بچے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اور جب وہ آپ رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے آیا تو وہ لالچی انسان کہ زکوٰۃ میں دیتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ دور مبارک آیا، خلافت آئی، پھر وہ دینے کے لیے آیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی انکار کر دیا۔ دیکھو اس کا کیا بچے گا انسان کا، جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ناراض ہوں، خلفائے راشدین ناراض ہوں۔ اس انسان کے پاس دولت ہو، جتنا دولت ہو وہ کس کام کی؟